ابھی جس طرح سے واضح طور پر یہ کہا جاتا رہا ہے کہ یہ ناکہ بندی جو ہے یہ تو نہیں کھلنے والی، اور دوسری جانب انہوں نے کہا کہ ایران کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئے، جبکہ ایران تو مذاکرات کی ٹیبل پر آنے سے منع نہیں کر رہا۔ ہم نے دیکھا کہ کل کا جو بیان سامنے آیا تھا ان کے صدر کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا دروازہ کھلا ہے، لیکن یہاں پر تو بات ہو رہی ہے ڈیلز کی جو کہ ایک دوسرے کے لیے پازیٹیو نہیں ہے۔ دیکھیں، کن پٹی پہ تو پسٹل رکھ کے مذاکرات نہیں ہوتے، مذاکرات تو ہوتے ہیں برابری کی سطح پہ، جہاں پہ دونوں فریق سامنے بیٹھتے ہیں اور کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ معاملے کو حل کرتے ہیں۔ جی، اور یہ دونوں ممالک کے درمیان پچھلے ایک ماہ سے یہ رابطہ بحال ہے۔ پاکستان ان کا فیسیلیٹیٹر ہے اور وہ ان دونوں ممالک کے درمیان پیغام سازی میں بھی کردار ادا کر رہا ہے اور انہیں ایک پلیٹ فارم بھی دے رہا ہے۔ یہ جو بیانات اور یہ میڈیا سے گفتگو ہوتی ہے، یہ عوام کو متاثر کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ پریکٹیکلی تو جو معاملات کہیں چل رہے ہوتے ہیں وہاں چل رہے ہوتے ہیں، لیکن آج کی ساری گفتگو میں اگر آپ نے نوٹ کیا تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے جو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کو ایٹمی قوت نہیں بننے دیں گے۔ اب اصل جو بات ہے نا وہ سامنے آ گئی ہے کہ جو یورینیم ہے اس کو قبضے میں لینا ہے امریکہ نے بائے حقوق رخ، کیونکہ اسرائیل جو اس کا لے پالک بچہ ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایران ایٹم بم بنائے، اور اس کے لیے ہی یہ ساری تگودو ہوئی۔ اور اب امریکی جو ہیں وہ آہستہ آہستہ انہوں نے اصل اپنا مدعا، پہلے بھی ایران کو پتہ ہے کہ وہ یہ امریکی چاہتے ہیں کہ وہ کسی شکل میں بھی، یہ تو آبنۂ ہرمز تو اب سامنے آئی نا بات، جب ایران نے وہاں پہ وہ کیا، ادروائز آبنۂ ہرمز تو کہیں حصہ ہی نہیں تھی کسی ڈسکشن کا۔ اصل دو معاملہ ہی وہ تھا کہ ایران ایٹمی قوت نہ بنے کسی طرح۔ پہلے بھی انہوں نے، جب آپ کو یاد ہو پچھلی دفعہ جب امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا تو ٹرمپ نے اعلان کیا کہ جی ہم نے ان کی ایٹمی جو تنصیبات ہیں وہ تباہ کر دی۔ ٹھیک ہے، سارانہ صاحب ساتھ ہی رہے گا۔ اب یہاں پر خبر شامل کریں گے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قیادت میں وفد کے اسلام آباد آمد متوقع ہے، اور اس والے سے آپ کو بتائیں کہ وفد وزیر اعظم شہباز شریف اور اعلیٰ سول اور عسکری قیادت سے ملاقات بھی کرے گا۔ ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی ہم منصب سے رابطے کے بعد وزیر اعظم کو بریفنگ بھی دی ہے، جس میں خطے کی صورتحال اور ایران امریکہ مذاکرات پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیش رفت کو اہم قرار دیتے ہوئے کشیدگی میں کمی، اعتماد سازی اور مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کا عزم کا اعادہ بھی کیا ہے۔ ہم نے دیکھا جس طرح سے ایرانی وفد جو ہے وہ پاکستان آنے سے انکاری تھا، ایرانی وفد چاہتا تھا کہ اس سے پہلے مذاکرات کے حوالے سے کچھ پوائنٹس کلیئر ہو جائیں، اس کے بعد پاکستان جانے کی بات کی جائے، تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرا راؤنڈ تقریباً قریب ہے، جس طرح سے آج رابطہ بھی ہوا ہے بہت اہم سطح پر۔ اب مجھ سے پوچھیں آپ؟ جی آپ سے۔ جی میں بتا رہا ہوں نا کہ ایران تو پہلے دن سے مذاکرات پہ تیار ہے، اور ایران نے کبھی اس پہ انکار نہیں کیا۔ ہاں، ایران شورٹیز مانگتا ہے، ایران جو پاکستان سے کہتا ہے کہ جس بات کا کون شورٹی دے گا کہ ضامن ہوگا کہ جو معاہدہ طے ہوگا اس پہ عمل ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے ماضی میں کئی دفعہ امریکہ نے معاہدے کیے اور اس کے بعد ان معاہدوں کو توڑ دیا۔ تو آج جو ان کی آمد ہے ایکچولی تو وہ آج اس اعتماد سازی کے لیے ہی پاکستان آئے، کیونکہ اس سے پہلے فیلڈ مارشل صاحب ایران میں تھے، وہاں پہ جا کے مل کے آئے تھے۔ ڈیفینیٹلی وہ امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور دونوں کے درمیان برج ہیں۔ سو جو اب ان کی آمد ہے ایرانی وفد کی، بڑا سمارٹ سا وفد ہے، چھوٹا سا آیا ہے۔ مقصد ان کا صرف یہی ہے کہ وہ اپڈیٹ ایک تو وہ اپنی ٹیم سے لیں جو پاکستان میں موجود ہے اور انگیج ہے کہ کہاں تک معاملات بڑھے، اور دوسرا یہ کہ پاکستانی قیادت سے ملاقات کر کے وہ یہ فیڈ بیک لیں کہ جو ان کے مطالبات ہیں اس پہ امریکہ کہاں تک پہنچا ہے۔ اس دورے کے بعد اگر ان کو یہ اعتماد حاصل ہو گیا کہ ان کی مطالبات پہ امریکہ نے سنجیدگی سے جواب دیا ہے، تو پھر مائٹ بی پاسبل کہ آنے والے دنوں میں براہ راست قیادت کی ملاقات بھی ہو جائے۔